السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 22 میم ساکین کے قاعدے۔ اس میم کے بارے میں پڑھیں گے جو میم ساکن ہے، اور میم ساکن آپ کو پتہ ہوگا اس میم کو کہتے ہیں جس میم کے اوپر جزم آئے۔ تو جانتے ہیں کہ حضرات محترم میم ساکین کے 3 قاعدے ہیں۔ ایک اظہار شفوی ہے، دوسرا اخفاء شفوی ہے، تیسرا ادغام شفوی ہے۔ اب اس کی تعریفات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ تو حضرات محترم یہاں یہ میم ساکین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ میم ساکین کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ، مطلب میم ساکین کے بعد با نہ آئے اور میم نہ آئے، وہ کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو نہیں چھپانا ہے۔ دوسرا حضرات محترم اخفاء شفوی۔ میم ساکین کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اخفاء شفوی ہے، وہ کیا ہے کہ میم ساکین کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اور تیسرا ادغام شفوی۔ میم ساکین کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تیسرا حضرات محترم ادغام شفوی ہے کہ میم ساکین کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حضرات محترم سیدھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میم ساکین کے بعد با اور میم آئے گا تو گنہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، اور با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو ہم میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہ اس کی سیدھی ڈیفینیشن ہو گئی۔ چلیے حضرات محترم اب ہم اس کی مثال پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے پہلی اظہار شفوی کی دی ہے تو پہلے ہم اظہار شفوی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فیہا۔ دیکھیے حضرات محترم یہاں پہ میم ساکین ہے اور میم ساکین کے بعد فا آ گیا تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ لکم دینکم۔ دیکھیے حضرات محترم یہاں بھی میم ساکین ہے، میم ساکین کے بعد دال آ گیا تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ دیکھیے حضرات محترم یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا بھی ہے ان سب کے اندر اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ یہاں سب کے اندر میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ حروف آ رہا ہے، اور با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا۔ تو حضرات محترم اب ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میم ساکین کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ان ربہم بہم۔ دیکھیے حضرات محترم ربہم کے اندر میم ساکین کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اخفاء شفوی میں گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ تو حضرات محترم یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اخفاء شفوی کی مثال ہے، اور اخفاء شفوی کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ میم ساکین کے بعد با ہے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، مطلب ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ حضرات محترم تیسرا اور لاسٹ پڑھیں گے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کے بارے میں
بتلایا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ مطلب دیکھیے حضرات، میم ساکن یہاں آ گیا، اس میم کے بعد دوسرا میم آ گیا، تو اس میم کو اس میم میں ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہماری آج تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کو یاد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو شروع سے دوبارہ دیکھیے، اس کو سنیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ کے کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔